میں ہوں ولید ابیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروائے گا۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انتخابات کے لیے ملک میں ماحول سازگار، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ گزشتہ 5 سال ملک کے نظام عدل عوام اور اپوزیشن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا۔ شہباز شریف کل ایک بار پھر عدالتوں سے سرخرو ہوئے۔ نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے آج دھو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ترقی کرتے پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سیاسی انجینئرنگ کی گئی۔ آج تاثر دیا جا رہا ہے، لاڈلے ہیں، فیصلے حق میں آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخرو کیا اور عدالتی فیصلے سے، اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج، اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے، 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن نہیں ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کل مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم مری میں لیگل ٹیم سے اپنے کیسز پر مشاورت بھی کریں گے۔ نواز شریف 21 نومبر کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں مری سے اسلام آباد عدالت میں پیش ہوں گے۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں بھی اہم سیاسی رہنماؤں کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ کیپٹن صدر کی قیادت میں لیگی وفد نے پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر سے ملاقات کی ہے اور انہیں پارٹی میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ ارباب عالمگیر نے لیگی وفد سے وقت بھی مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کیپٹن صدر کو خیبر پختونخوا میں دیگر پارٹی سے ناراض رہنماؤں کو نون لیگ میں شمولیت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق ہم تفصیلات جان لیتے ہیں، جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جمیل، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ ہاں جی بالکل، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا میں بھی پنجے گھڑنے شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں کیپٹن صدر کی قیادت میں آج ایک وفد پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ کو باقاعدہ طور پر نون لیگ میں شمولیت کی دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پر رابطے شروع کی گئے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ناراض قائدین ہیں اور یا نون لیگ کے اپنے ہی ناراض لوگ ہیں، تو اس کو منانے کے لیے کیپٹن صدر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اور مزید چند دن گزاریں گے، لیکن ارباب عالمگیر نے ان سے باقاعدہ طور پر مہلت مانگ لی ہے 3 دن کی، اور یہ قیادت آج دیگر جو ناراض رہنما ان سے بھی ملاقاتیں کرے گی۔ جی ٹھیک ہے جمیل، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں کا بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مکتب اضلاع میں اسموک کا راج ہے، جبکہ متاثرہ اضلاع میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے صبح کے اسموک سے متاثرہ اضلاع میں 1 ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صحت کو ترجیح دینا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، جبکہ محفوظ معاشرے کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموک کم نہ ہو سکی۔ آج صبح ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور سے بھی زیادہ ہے۔ مزرعہ صحت ملتان کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 470، جبکہ لاہور میں AQI 406 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث نزلہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ ہسپتالوں میں دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
فلسطین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ جہاز کے ذریعے اسلحہ پاکستان اسرائیل لے جانے کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت نکلی۔ ثابت ہو گیا کہ ملک دشمن عناصر دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے ہر سطح تک گر سکتے ہیں۔ جاوید بلوچ کی یہ رپورٹ۔ کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں ایک شخص کا فلسطین کے حق میں انوکھا احتجاج، فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے کی شرٹ پہن کر گراؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی کو روکنے کی کوشش کی، انتظامیہ نے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے جہاں لیاقت بلوچ جو ہیں وہ غزہ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی، تحسین کرتا ہوں جنہوں نے غزہ کے مظلوموں کی مدد کو آگے بڑھے ہیں۔ آج امریکہ، برطانیہ، یورپ غزہ میں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں امریکی، برطانوی سفیروں کی ننگی مداخلت ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے عوام کو، حکمرانوں، لیڈرز کی یہ روش قابل مذمت ہے، اور میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام یہی چاہتے ہیں کہ ویلکم بیک۔ یہ بتائیں کہ ہمارے کالجز کو نیشنلائز نہ کیا جائے۔ قومی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی جیسے اقدامات کی روک تھام کرنا ضروری ہے۔ اگر میڈیکل کالجز کی سرپرستی کی جائے تو ہم سالانہ $1 ارب سے زیادہ بچا سکتے ہیں۔ $70 ملین ہر سال میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہمیں دوسرے ممالک سے آنے والے طلباء کو بھی داخل کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے سرکاری ہسپتال ٹھیک کر رہے ہیں، ویسے ہماری بھی سرپرستی کریں۔ نجی میڈیکل کالجز کی نمائندہ تنظیم کے اجلاس کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ آپ نے ضد پکڑ لی ہے کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ چابیاں ہم سے لے لیں، ہم آپ سے لڑ تھوڑی سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 600 یا 500 بیڈ کا ہسپتال فری چلے، کوئی مخیر حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو پیسے دینے دیں، اسے گالی تو نہ بنائیں۔ آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہر میدان میں حکومت کا عمل دخل، مگر نجی میڈیکل کالجز کی سرپرستی کیوں نہیں؟ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے طلبہ باہر جا رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کے صدر چودھری عبدالرحمان نے پامی پنجاب کے پلیٹ فارم سے بڑے سوالات اٹھا دیے، اہم اور حساس معاملات کی نشاندہی کر دی۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا کہ حکومت کی سرپرستی ناگزیر ہے۔ ہمیں 500 بیڈ کا اسپتال مفت چلانے کا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مفت داخلہ کریں گے تو اسپتال اور کالج کیسے چلائیں گے؟ اگر حکومت سرکاری اسپتالوں کی طرح ہمیں بجٹ اور سہولیات دے تو ہم بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 600 یا 500 بیڈ کا ہسپتال فری چلے تو اگر کوئی مخیر حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو پیسے دینے دیں، اسے گالی تو نہ بنائیں۔ آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا ہم اپنا حق استعمال کریں گے، اپنے داخلے خود کریں گے۔ ایک میڈیکل کالج بنانے کے لیے 8 سے 10 ارب روپے خرچہ آتا ہے۔ ان کالجز کو حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام کی تعریف کرتے ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ VCUHS میرٹ پر 7ویں نمبر میں تھے، لیکن انہیں VC لگا دیا گیا۔ ان کا اپنا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ راٹھور صاحب یا آپ کو منسٹر ہیز جو تصویر بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ میں تو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، میں میرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے VCUHS سے پوچھے اس کا میرٹ کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ آئے تھے، اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہوگا۔ وہ جو سب سے بہتر تھا وہ اسد صاحب تھے، یہ تو کہیں تھے ہی نہیں۔ 5 یونیورسٹیاں تھیں اور 7 لوگ میرٹ پہ آئے تھے، اور UHS کی اسمبلی میں بھی یہ 4تھے نمبر پہ تھے۔ ان کا کیس تو خود سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے 5 دسمبر کو۔ صدر پامی نے کہا 60% سے نیچے والے طلبہ کو داخلہ نہیں دیں گے، ہمیں باقی معاملات کو دیکھنے دیں۔ اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو ہم اپنے کالجز اور اسپتالوں کی چابیاں حکومت کو دے دیں گے کہ آپ خود ہی چلائیں۔ یہاں کپتان کے نکارگوا کی حسینہ شنیس پلاسویس نے مس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ ایل سلواڈور میں ہونے والے مقابلے میں 90 سے زائد ممالک کی حسیناؤں نے
हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।